شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انگلی پر گوبر کی راکھ لگا کر پیشاب والی جگہ پر لگانے سے ماہواری کھل کر آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت مالٹے کے چھلکے کا رس پانی میں ڈالنے سے جسم کی میل جلدی اتر جاتی ہے۔ انجیر کی راکھ پخانے والی جگہ پر لگانے سے قبض کے کیڑے مر جاتے ہیں اور قبض کھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت ثابت گنا کھانے سے دماغ کی رگیں حرکت کرتی ہیں، جس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو اچار کی خوشبو سونگھا کریں۔ کیلے کے اوپر پانی پینے سے فوراً بلغم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے نمک والا پانی سر میں بہانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس ماتھے پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پودے کے گملے میں ڈالنے سے پودا جلدی بڑا ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی کھٹی لسی کو پیا کریں۔ اگر گردے میں درد ہو تو انگور کی بیل کے پتے پر نمک لگا کر چبانے سے فوراً درد رک جاتا ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت لال مرچ ناک میں چڑھ جائے اور چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہے تو فوراً دھنیا کا ایک پتا چبا لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ اگر سر میں بہت درد ہو تو مچھلی کے سالن کا تیل سر پر لگانے سے زندگی بھر درد نہیں ہوگا۔ ڈبل روٹی پر شہد اور دار چینی لگا کر کھانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ کچے کچنار چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ خشخاش کے بیج کپڑے میں باندھ کر کمر پر پھیرنے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ سفید زیرہ کو منہ میں چبانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ لیمو کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیمو تازہ رہیں گے۔ لہسن کے جوئیں کو بھون کر کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے اور آواز کھل جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں پھیرنے سے کان کی میل خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کچے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بریسٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حمل کے دوران ہریڑ کا مربع کھانے سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے سر پر لگانے سے سر میں درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بالغ مردوں کو ایک دن میں 60 گرام سے زیادہ السی کے بیج نہیں کھانے چاہیے۔ زکام میں السی کے بیج کھانے سے زکام رک جاتا ہے۔ سفید چنوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے چوٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ پکے ہوئے جامن کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے السر کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ گنے کے رس میں مالٹے کا رس ملا کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہی کا پھل کھانے سے دل کے مریض کو طاقت ملتی ہے۔ آلو بخارا چھلکے سمیت کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ چکوترے کا جوس پینے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ کڑی کے پتے چبانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں سونف کی خوشبو پھیلانے سے سانپ بھاگ جاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے فرنیچر کے کیڑے والی جگہ پر ملنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ککر کے پتے چبانے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ مالٹا ابال کر پانی پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا بچہ پیدا ہو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ شام کے وقت چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پودینہ کے پتے پر شہد لگا کر رات کے وقت ناف پر رکھنے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ برتن دھونے سے پہلے ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا لی جائے تو ہاتھ پھٹتے نہیں۔ اگر ہاتھوں کے ناخنوں میں سفید نشان پڑ جائیں تو رات کے وقت ٹوتھ پیسٹ لگا کر سونے سے نشان جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ سالن بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا اچار ڈال دیا جائے تو سالن بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتا ہے۔ اگر زیادہ عمر کی وجہ سے جوانی ڈھل رہی ہو تو سیب کا مربع کھایا کرو، جوانی پھر سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دے اور صبح اس پانی کو پی لے، بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی ٹوٹکے: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پکانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا،
رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، کبھی پانی پی رہی ہوں تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا۔ تو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ ابا کو فالج ہوا تو میرے شوہر نے خاص نوکرانی رکھ دی جو ہر شام ابا کی مالش کرتی تھی، مگر جب باہر آتی تو اس کے کپڑوں پہ عجیب سے نشان ہوتے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو کہنے لگی وہ غلطی سے ابا کا ہاتھ تیل لگنے سے گر گیا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ سسر کے ہاتھ فالج کی وجہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پھر نوکرانی 7 دن کے لیے غائب ہو گئی اور سسر کی مالش کرنے نہ آئی۔ 7 دن کے بعد آئی تو پھر سے وہی نشان۔ ایک دن مجھے کہنے لگی مالکن اس نشان نے میری زندگی برباد کی ہے۔ ایک شام نوکرانی کا سوٹ پہن کر میں سسر کی مالش کرنے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے جب سسر نے۔ سب حیران تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک صحت مند آدمی اگر اچانک سے بستر پر پڑ جائے پھر لوگوں کا حیران ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ جب میری شادی ہوئی تو تب میرے سسر ایک قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی انہیں نہ تو ہائی بلڈ پریشر کا مرض تھا اور نہ ہی انہیں شوگر کا مرض لاحق تھا۔ جو بھی دیکھتا ہائے کر کے رہ جاتا، لیکن پھر اچانک سے معلوم نہیں ایسا کیا ہوا کہ میرے سسر 4 پائی سے لگ گئے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ مجھے صرف ایک اچھا شوہر نہیں بلکہ پورا سسرال ہی اچھا ملا۔ میری ساس کا انتقال میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہو گیا۔ میری ایک ہی نند تھی، کوئی جیٹھ اور دیور نہ تھا، اور میری اس نند کی شادی میری شادی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس لیے جب میری شادی ہوئی تو گھر میں صرف میرا سسر اور میرا شوہر ہی تھے۔ میرے سسر بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ان کا رویہ اس قدر محبت اور شفقت سے بھرپور ہوتا کہ مجھے ان میں ہمیشہ اپنے ابو کی جھلک نظر آتی تھی، اور مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں غیروں میں بیاہ کر آئی ہوں۔ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی میرے سسر روزانہ صبح فجر کے وقت واک کے لیے جاتے اور وہ اس عمر میں خاصے تندرست و توانا تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے اور چلتے پھرتے ایک یہی دعا مانگتے کہ جب بھی ان کا آخری وقت آئے گا تو اپنے قدموں پر چلتے پھرتے ہوں گے، لیکن شاید قدرت کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ اسی باعث تو یہ دن تو بہت ہی خوش بخت سادہ دن تھا جب اچانک میری طبیعت کچھ بوجھل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی الٹیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، صد شکر کہ میرے شوہر گھر پر ہی تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے ہمیں سنائی اسے سن کر شرم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میرے گال سرخ ہو گئے اور تشکر کے جذبات سے لبریز میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی تھی کہ وہ ایک کے بعد ایک اپنی نعمتوں سے میری جھولی بھرتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے حسب معمول ہمیں دوائیوں کے لمبے پرچے کے ساتھ ہدایات کا بھی ایک بڑا سا پرچہ تھما دیا اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ میرے سسر کے کانوں میں جیسے ہی یہ خوشخبری پڑی وہ فوراً مٹھائی لینے کے لیے نکل گئے۔ میں نے بڑے بوڑھوں کو کہتے سنا تھا کہ اصل سے سود پیار ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اصل سے سسرال بہت پیارا ہوتا ہے، اور آج اپنے سسر کی بے قابو ہوتی خوشی دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو گیا تھا۔ ان کی خوشی اس قدر تھی کہ سنبھالی بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن یہ خوشی بس چند ہی لمحوں کی مہمان تھی۔ شاید اس کے بعد ہمیں ایک بری خبر بھی سنا تھی۔ یہ ہم نہیں جانتے تھے جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ خدا خیر کرے میرے منہ سے یہ 2 جملے بھی ادا ہوئے تھے، لیکن اس وقت خیر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے کچھ مرد میرے سسر کو اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ بے ہوش تھے اور ان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتداد سے سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میرے سسر کو ایمبولینس بلا کر جلدی سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میرے سسر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور اس کے جسم کا دایاں حصہ متاثر ہوا ہے۔ وہ اب خود سے چل پھر نہیں سکتی اور نہ ہی بول سکتے تھے، لیکن یہ شکر کی بات تھی کہ اٹیک نے بائیں حصے کو متاثر نہیں کیا، ورنہ اب تک ان کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہوتا۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میرے سسر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی گھر پر آئے آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا، جس کو خبر ہوتی وہ حال معلوم کرنے چلا آتا۔ ایک دن تائی نذیرہ بھی میرے سسر کا حال احوال معلوم کرنے چلی آئی۔ میں تو انہیں نہیں جانتی تھی،
لیکن میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ دوسرے محلے میں رہتی ہے، دائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اس قدر محبت سے بھرا ہوا بنایا ہے کہ ہر انسان کے اچھے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور خوب حوصلہ بڑھاتی ہے، اور انہیں چھوٹے بڑے سبھی لوگ نذیرہ تائی کے نام سے ہی جانتے ہیں اور انہیں اسی نام سے بلاتے بھی ہے۔ نذیرہ تائی نے آتے ہی میرے سسر کی بیماری کے متعلق پوچھنا شروع کیا، اور ہمیں بھی جو کچھ اب تک ڈاکٹروں نے بتایا تھا اور جو دوائیں استعمال کے لیے دی تھی وہ سب میں نے نذیرہ تائی کو دکھائی۔ دواؤں کی پرچیاں اور گولیاں دیکھتے ہی نذیرہ تائی نے توبہ استغفار کرنا شروع کی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور میرے شوہر پر بگڑنے لگی اور کہنے لگی، اے لڑکے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا جو ان ڈاکٹروں کی باتوں میں لگ کر تو نے اپنے باپ بیمار کو بیمار خود کر دیا ہے؟ ارے یہ ڈاکٹر بھی کبھی کسی کے سگے ہوئے ہیں؟ یہ تو کسائی ہوتے ہیں، کسائی۔ جانوروں کی طرح سے یہ انگریزی دوائیاں دے دے کر بندہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اب دوائی نہیں دوں تو کیا کروں؟ ایسے ہی ابو کو تکلیف میں دیکھ نہیں رکھ سکتا، علاج کرنا تو ضروری ہے نذیرہ تائی۔ میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کے جواب میں کہا تھا، تو بچے میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم علاج نہیں کرو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ انگریزی علاج نہیں کرو۔ نذیرہ تائی نے اپنے بگڑنے کی وجہ بتائی، تو پھر اور کون سا علاج کروں؟ اب اتنے قابل حکیم تو رہ نہیں گئے جو نبض دیکھ کر مرض بھی بوجھتے تھے اور علاج بھی اچھا کرتے۔ آج کل تو ڈاکٹری علاج کا ہی زور ہے، ہر جگہ یہی پتا چلتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ بات بھی تم ٹھیک کہتے ہو لڑکے، لیکن سنو تو، اپنی نذیرہ تائی کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے میرے ابا اور اماں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، مجھے بھی اس کام کی ساری الف بے معلوم ہے۔ تمہارے ابا کو بھی میں نے دیکھ لیا اور یہ ساری ڈاکٹری رپورٹس اور دوائیاں بھی دیکھ لی۔ مجھے بیماری کی سمجھ آ گئی ہے۔ اگر بیماری کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو تمہیں علاج بھی پتا ہوگا کہ کیا ہے۔ میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کاٹ کر بے صبری سے پوچھا۔ وہی تو بتانے لگی ہوں، اتولے کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے بات پوری کر لینے دو، نذیرہ تائی نے قدرے برا مناتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگی، ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ مجھے ان کی بیماری کی کچھ سمجھ آئی ہے۔ دراصل بیماری اتنی بڑی نہیں اور نہ ہی یہ فالج کا حملہ ایسا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہ ہو سکے۔ نذیرہ تائی نے ہمیں ایک امید دلائی تھی۔ جو علاج اس نے بتایا تھا وہ تو بہت ہی سادہ اور سستا سا علاج تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ نذیرہ تائی ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہے۔ آخر اس کی بدولت میرے معذور سسر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے تھے، اور یہ نذیرہ تائی کی ہمارے اوپر بہت بڑی نیکی تھی۔ میں خود پیٹ سے تھی، اوپر سے سسر معذور تھا۔ گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی تھی، جو پہلے پہل تو میں اچھے انداز میں ماتھے پر بل لائے بغیر نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھ سے اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ذمہ داریوں کا بھار سر پر کیسے اٹھاتی؟ میری حالت دیکھ کر میرے شوہر میرے سسر کی دیکھ بھال کے لیے ایک لڑکی رکھ دی۔ وہ لڑکی مجھے بہت ہی عجیب و غریب اور پر اسرار سی معلوم ہوئی، اور میرا دل اس سے کھٹنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر بار یہی سوچتی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر میں سر کو جھٹک دیتی اور اپنا دھیان اس بات سے ہٹا لیتی۔ آخر ایک دن اس نوکرانی نے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس بات کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کروں گی، بلکہ اس بات کی مکمل کھوج لگاؤں گی۔ آخر کو معلوم تو ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نوکرانی جو میرے سسر کی دیکھ بھال اور مالش کرنے آئی تھی، اس کی عمر 18 سال تھی، لیکن اتنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی بڑی سخت جان تھی۔ وہ میرے سسر کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، انہیں سنبھالتی تھی، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی جو پہلے 1-2 دن تو میں نے نوٹ نہ کی، لیکن بعد میں وہ بات خود بخود میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اور اگر ایک کام روزانہ آپ کے گھر پر ہو رہا ہو تو آپ چاہے اس کی خبر رکھیں چاہے نہ رکھیں، لیکن پھر بھی بات نظر کے سامنے گھومی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ یہ نوکرانی جب بھی سسر کی مالش کرنے آتی تو صاف ستھرے اور دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آتی تھی، لیکن جب یہ سسر کی مالش کر کے باہر جاتی تو اس کے کپڑوں پر عجیب سے نشان ہوتے تھے، جنہیں پہلے تو میں نے نوٹس نہیں کیا، لیکن جب روزانہ ہی دیکھتی کہ جب وہ مالش کر کے میرے سسر کے کمرے سے باہر نکلتی تو اس کے کپڑوں پر یہی نشان ہوتے ہیں، تو میں نے اسے پوچھ لیا تھا۔ تب وہ کہنے لگی، مالکن مالش کرتے وقت آپ کے سسر کا ہاتھ لگا تھا اور تیل میرے کپڑوں پر گر گیا، اس لیے یہ نشان پڑ گئے۔ نوکرانی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن پھر اچانک سے ایک خیال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نوکرانی جھوٹ بول رہی تھی کہ میرے سسر کا ہاتھ لگنے سے تیل گر گیا،
اور اس کے کپڑوں پر عجیب قسم کے نشان پڑ گئے، کیونکہ میرے سسر تو فالج کے مریض تھے۔ وہ تو معذور تھے، چلنے پھرنے اور ہلنے جلنے سے قاصر تھے۔ ان کا ہاتھ تو حرکت ہی نہیں کرتا، انہیں کھانا بھی خود کھلانا پڑتا۔ پھر نوکرانی کیسے کہہ رہی تھی کہ میرے سسر کا ہاتھ لگنے سے تیل گر گیا؟ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ نوکرانی جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب جب نوکرانی میرے سسر کی مالش کرنے آئے گی تو چھپ کر کھڑکی سے اسے دیکھوں گی تاکہ بات کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنچا سکی اور مجھے 7 دن تک انتظار کرنا پڑا۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا، نوکرانی نے آنا چھوڑ دیا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ نوکرانی کیوں نہیں آ رہی، لیکن انہیں دفتر کے کام کی مصروفیات ہی اس قدر تھی کہ وہ جا کر معلوم کرنے کا وقت ہی نہ نکال پائے۔ اور آخر نوکرانی بھی 7 دن کی چھٹی کرنے کے بعد 8ویں دن پھر سے کام پر آ گئی۔ تب تک کپڑوں پر نشان والی بات میرے ذہن سے محو ہو چکی تھی، لیکن آج پھر جب نوکرانی میرے سسر کی مالش کر کے کمرے سے باہر آئی تو اس کے صاف ستھرے کپڑوں پر پھر سے وہی نشان تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے ان نشانوں کے متعلق کچھ سوال کرتی، وہ اچانک سے رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر روتے روتے وہ کہنے لگی، مالکن، ان نشانوں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ سوال کرتی اور اس سے یہ کہتی کہ وہ مجھے ساری بات بتائے، وہ روتی ہوئی جلدی جلدی سے گھر سے نکل گئی۔ پیچھے میں حیران و پریشان کھڑی تھی، آخر یہ نشان کیا تھے؟ ان کی اصل کہانی کیا تھی؟ وہ نوکرانی کیوں کہہ رہی تھی کہ ان نشانوں نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ ایک نشان سے کیسے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سب سوال پھرکی کی طرح گھوم رہے تھے، اور اب تو مجھے ہر چیز ہی مشکوک لگ رہی تھی، اور میں سب باتوں کو بغور سوچنے پر خود کو مجبور پا رہی تھی۔ نوکرانی اگلے دن پھر سے کام پر نہیں آئی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر جتنا ممکن تھا اس حد تک اپنا حلیہ نوکرانی جیسا بنایا اور اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکرانی کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر آج اپنے سسر کی مالش کروں گی۔ ہو سکتا ہے نشانوں کی کہانی مجھے معلوم ہو جائے۔ اور جیسے ہی میں اپنے سسر کی مالش کرنے لگی، میرے ہوش اڑ گیا جب سسر نے، یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، میرے اور میرے شوہر کی ناک کے نیچے اس قدر گھٹیا کام سر انجام دیا جا رہا تھا، اور ہم اتنے عقل کے اندھے تھے کہ ہمیں کچھ دکھائی بھی نہ دیا۔ یہ شاید کسی پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا ملی تھی۔ ابھی بھی اگر میں غور نہیں کرتی اور وہ نوکرانی یہ نہیں کہتی کہ ان داغوں نے اس کی زندگی برباد کی ہے، تو ہمیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھ کر اپنے سینے پیٹتے۔ جیسے ہی میرے شوہر رات کو کام سے گھر واپس آئے تو میں انہیں سسر کے کمرے میں لے گئی اور ساری حقیقت دکھا دی۔ وہ سب دیکھتے ہی میرے شوہر رونے لگے اور اپنے بال نوچنے لگے۔ یہ سب ان کی بھی تو غفلت اور لاپرواہی تھی کہ ایک نوکرانی کے سہارے سب کچھ چھوڑ کر وہ اتنے بے فکر ہوئے تھے، کبھی 2 گھڑی سے زیادہ اپنے باپ کے پاس کھڑے بھی نہ ہوئے۔ لیکن قدرت نے ہم پر حقیقت کو واضح کر کے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ ہم کچھ ہاتھ پیر ہی لائیں، اور ہم نے اپنی ساری کوششیں شروع کر دی۔ جو کچھ ہم سے ممکن تھا سب کچھ ہم نے کیا تھا۔ ہم نے میرے سسر کا اچھے سے اچھا علاج کروایا اور وہ دن بدن بہتری کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ایک دن وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے نوکرانی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا، صرف یہ کہہ کر اسے کام سے نکال دیا کہ اب ہم لوگ 2 مہینے کے لیے کسی اپنے میکے جا رہی ہوں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میرے لیے آب و ہوا کی تبدیلی ضروری ہے، اس لیے میں کچھ دن دوسرے شہر اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوگا، سسر کو میں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی، اور جب ہم واپس آئیں گے تو تمہیں بھی دوبارہ کام پر بلوائیں گے۔ نوکرانی نے اس جھوٹ پر یقین کر لیا۔ یہی دن تھے جو ڈاکٹرز نے مجھے میری ڈیلیوری کے لیے بتائے تھے، اور میں نے ایک پیارا سا گول مٹول سا بیٹا پیدا کیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملی اور میں بیٹا لے کر گھر واپس آئی تو مبارکباد دینے والی عورتوں کا تانتا بند گیا۔ نذیرہ تائی بھی شام کے ڈھلتے ہی چلی آئی۔ شاید اڑتی اڑتی خبر اس تک بھی پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر کا غصے کے مارے برا حال ہونے لگا۔ نذیرہ تائی کہنے لگی، اے لڑکی، میں نے تو سنا ہے کہ تو اپنے میکے گئی ہے، اچانک سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ سب خیریت تھی نا؟ بالکل تائی، سب خیر تھی، اور آگے بھی سب خیر ہے۔ پہلے میرے ساتھ چل کر ذرا ابا کا حال احوال تو دیکھو۔ میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کے جواب میں کہا اور انہیں پکڑ کر میرے سسر کے کمرے میں لے گئے۔ اندر دیکھتے ہی میرے شوہر کے پیروں میں گر گئی، ان سے معافیا مانگنے لگی۔ اس دن جب میں نوکرانی کا حلیہ بنا کر اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میری سانس اٹک گئی کہ میرے سسر کے جسم پر عجیب بدبودار سی کوئی مرہم لگی تھی۔ اس کا رنگ بالکل ویسا تھا جس کا رنگ نشان نوکرانی کے کپڑوں پر ہوتے تھے۔
میں سمجھ گئی دیکھتے ہی کہ نوکرانی کے کپڑوں پر نشان اسی مرہم کی ہوتی ہیں، اور جو کہ میرے سسر کے کپڑے بھی یہ نوکرانی ہی دھوتی، اس لیے سسر کے کپڑوں پر اگر نشان تھے بھی تو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میرے سسر نے جیسے ہی کھٹکے کی آواز سنی وہ ایک دم سے ہاتھ جوڑ کر کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگے۔ فالج کے باعث وہ بات چیت کرنے کے قابل تو نہیں رہے تھے، لیکن وہ کوشش کر کے اپنی بات سمجھا لیا کرتے تھے۔ میں نے جب ان کی بات پر توجہ دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ مجھے نوکرانی سمجھے ہوئے مجھے مالش کرنے سے منع کر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ وہ شاید تکلیف میں تھے۔ میں نے کام سے واپس آتے ہی اپنے شوہر کو اس ساری بات سے آگاہ کیا اور انہیں سسر کی حالت بھی دکھائی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم بنے تھے اور تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم اسی وقت انہیں ہسپتال لے کے ان کا چیک اپ کرتے ہی جو کچھ ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا اسے سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اس دن جب نذیرہ تائی نے کہا تھا کہ ڈاکٹری علاج تو الٹا مریض کو اور زیادہ خراب کرتا ہے، اور یہ کہ میرے سسر کی بیماری تو اتنی بڑی ہے کہ اتنا مہنگا علاج ان کسائی نما ڈاکٹروں سے کروایا جائے، تب میرے شوہر نے پوچھا اور پھر کیا علاج ممکن ہے؟ تب نذیرہ تائی کہنے لگی، ویسے تو پیشے کے لحاظ سے میں ایک دائی ہوں، لیکن سارا جہان جانتا ہے کہ میرا باپ ایک حکیم تھا جس کے ہاتھ میں شفا تھی اور لوگ دور دور سے اس سے علاج کروانے آتے تھے، تو بس اسے بھی کچھ حکمت سے وراثت ملی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ فالج کے مریض کا دیسی علاج کیسے ممکن ہے کہ اس سے مریض جلدی صحت یاب ہو جائے، اور یہ اتنا جادو اثر ہے کہ ان لوگوں کو بھی جھوٹا ثابت کر دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فالج کا کوئی مستقل علاج نہیں، کیونکہ ان کے علاج سے فالج کا مریض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی چکنی چپڑی باتیں نذیرہ تائی نے کی تھی، اور مجھے اور میرے شوہر کو شیشے میں اتار لیا تھا، اور ہم نے ڈاکٹری علاج ختم کر کے نذیرہ تائی سے اپنے سسر کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ علاج میں روزانہ نذیرہ تائی کی تیار کی گئی ایک مخصوص مرہم سے مالش کرنا بھی ضروری تھی، اور میں تو ان دنوں میں خود کو سنبھالنے کے قابل نہ تھی، تو سسر کی مالش کیسے کر سکتی؟ میرے شوہر نے نذیرہ تائی سے ہی درخواست کی، اور نذیرہ تائی اگلے ہی دن ایک نوکرانی لے کر آئی جو نذیرہ تائی کی شاگرد ہی تھی، جسے نذیرہ تائی نے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ جو مرہم مالش کے لیے نذیرہ تائی ہمیں دیتی وہ اس کی بھاری قیمت بھی ہم سے وصول کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ مالش کرنے والی نوکرانی کی تنخواہ ہم الگ سے دیتے تھے۔ نذیرہ تائی سے علاج کروانے پر بھی ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے جتنا ڈاکٹری علاج پر خرچہ تھا، لیکن اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نذیرہ تائی نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور ہم کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ نوکرانی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ ہر روز ہی اس مرہم کے نشان اپنے کپڑوں پر لگاتی، اور اس دن جب وہ کہنے لگی کہ ان نشانوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، تب میں نے کھوج لگانے پر حقیقت جان لی۔ وہ مرہم شفا تو کیا دیتی، اس کے اندر الٹا زہر تھی جس نے میرے سسر کو ایک تکلیف دہ جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، اور انہیں عجیب سے دانے اور پھنسیاں نکلنے لگی تھی جو تکلیف دیتی، اور یہ روتے اور چلاتے۔ نوکرانی نے جب میرے سسر کی یہ حالت دیکھی تو نذیرہ تائی سے دوا بدلنے کو کہا تھا، لیکن نذیرہ تائی کچھ جانتی تو علاج کرتی، وہ تو بس تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں آ گئی، اس لیے اس نے ڈرا دھمکا کر نوکرانی کو منہ بند کرنے کو کہہ دیا۔ لیکن اس نوکرانی کے دل میں خوف خدا جاگ چکا تھا، اس لیے وہ بہانے سے ہمیں اس طرف متوجہ کرتی، اور خود نذیرہ تائی کے خوف سے منہ سے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ یہ اس نوکرانی کے شک میں ڈالنے کا ہی اثر تھا کہ ہمیں حقیقت معلوم ہو گئی، اس لیے جب ہم نے شہر سے باہر جانے کا جھوٹ بولا تب وہ نوکرانی اندر کی ساری بات سمجھ گئی، لیکن خاموش رہی اور نذیرہ تائی پر کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ ہم نے سسر کا علاج کروانے کے لیے کمر کس لی اور انہیں شہر کے اچھے اور مہنگے ہسپتال میں لے گئے۔ پہلے تو ڈاکٹروں نے ہمیں خوب جھاڑ پلائی، لیکن پھر علاج شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ میرے سسر اس مرہم کی وجہ سے بن جانے والی جلدی بیماری سے نجات مل گئی، اور کچھ دواؤں اور فزیو تھراپی کے سیشنز کے بعد وہ اسٹک کے سہارے چلنے اور پھرنے کے قابل ہو گئے، گو کے بول اب بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی صحت، ان کی معذوری قدر حالت بہتر تھی، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی ہے کہ ان کا سایہ، ان کی دعائیں ہمارے سروں پر قائم ہیں۔ نذیرہ تائی نے جب میرے سسر کو اس طرح سے تندرست دیکھا تو اسے انہماک ہوا اور اپنا انجام صاف نظر آنے لگا۔ اسے بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ اس کا راز ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ میرے شوہر کے پیروں میں گر کر معافیا مانگنے لگی اور رو رو کر دہائیاں دینے لگی، لیکن اپنے ذرا سے ذاتی مفاد کی خاطر اور پیسوں کے لالچ میں انسانی زندگیوں سے کھیلنے والی کسی کو بھی معافی کے لائق نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے شوہر نے نذیرہ تائی کو 2 نمبر ڈاکٹری اور عطائیت کے الزام میں جیل کروائی، تاکہ جس طرح میرے سسر ایک جاہل اور لالچی عورت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، اسی طرح کسی دوسرے کو
ایسی اذیت برداشت نہ کرنی پڑے۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا میرے شوہر نے درست فیصلہ لیا تھا یا پھر انہیں اس نذیرہ تائی کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں۔